مسٹری آف انٹارکٹیکا، مسٹیریس فیکٹس۔ دوستو، انٹارکٹیکا جیسے خوبصورت مقام کے بارے میں یقیناً سبھی جانتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کا نام سنتے ہی ہر کسی کے ذہن میں برف کے قدرتی اور خوبصورت مناظر آتے ہیں، مگر اس برفیلی خوبصورتی کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کے بارے میں یقیناً بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ انٹارکٹیکا دنیا کا 5واں بڑا براعظم ہے اور یہ دنیا کا سب سے سرد ترین مقام بھی ہے۔ سفید برفیلی تہوں سے چھپے ہوئے اس مقام میں 73% تازہ پانی پایا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اس بنجر زمین کے دکھائی دینے اور حقیقت میں کچھ اور ہی ہونے کے پیچھے کئی ایسے اندیکھے حقائق موجود ہیں کہ جنہیں تلاش کرنے کے لیے ریسرچرز کی ٹیم کئی سالوں سے سر جوڑ کر بیٹھی ہے۔ تو آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم انٹارکٹیکا کے چند مسٹری فیکٹ سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو بلا تاخیر چلتے ہیں برفیلی دنیا کے پراسرار سفر پر۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اسٹرینج ڈائری کو سبسکرائب کرتے جائیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ elongated skulls۔ دوستو، انٹارکٹیکا کافی سرد علاقہ ہے۔ یہاں کا ٹیمپریچر بعض اوقات -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اب ایسے میں یہاں انسانوں کا رہنا ناممکن ہے۔ یہاں ریسرچرز اور چند تجربے کار لوگوں کے سوا زیادہ دیر کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ خون جما دینے والی طوفانی ٹھنڈی ہوائیں یقیناً کسی بھی انسان کے لیے خطرے سے خالی نہیں۔ اب جب اس جگہ پر انسانی رہائش کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، تو ایسے میں یہاں سے انسانی کھوپڑیاں ملنا یقیناً کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ اور یہ انسانی کھوپڑیاں نارمل انسانی کھوپڑیوں سے کافی مختلف تھیں، کیونکہ ان کے سر بے حد لمبے تھے۔ ان کھوپڑیوں کی دریافت کے بعد کئی سوالات جنم لینے لگے۔ آخرکار کچھ عرصے تحقیق کرنے کے بعد انکشاف کیا گیا کہ ان انسانی کھوپڑیوں کی ساخت ہو بہو روم اور مصر میں ملنے والی انسانی کھوپڑیوں جیسی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کئی سالوں پہلے یقیناً یہاں کوئی خاص قبائل موجود تھے جن کا روم اور مصر کے قبائل سے گہرا تعلق تھا۔ ان قبائل میں اپنے مخصوص رواج اور اپنی الگ شناخت کے لیے قبیلے والوں کے سر مختلف تکنیک کے ذریعے لمبے رکھے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انٹارکٹیکا پہلے پینجیا جیسے بڑے مقام کا حصہ تھا۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے، یہ تو ریسرچ مکمل ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گی۔ انڈر گراؤنڈ لیکس۔ دوستو، انٹارکٹیکا ہماری زمین کا وہ حصہ ہے جہاں بنجر زمین کو سفید برف کی کئی میٹر موٹی تہوں نے کور کیا ہوا ہے۔ یہاں نہ دھوپ ہے، نہ پھول، نہ پودے، نہ ہریالی۔ ہاں، مگر 73% صاف اور تازہ پانی یہیں ملتا ہے، اور اس پانی نے اس خطے کا 14 ملین اسکوائر حصہ کور کیا ہوا ہے۔ ان برف کی تہوں کے نیچے موجود پراسرار جھیلوں کی دریافت نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایک دو نہیں، بلکہ ان برفیلی تہوں کے نیچے کئی جھیلیں موجود ہیں، اور سب سے بڑی جھیل ووسٹاک لیک تقریباً 4 کلومیٹر موٹی برف کی تہہ کے نیچے موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی سخت سردی کے باوجود برف کے نیچے پانی جمنے کی بجائے کیسے بہتا ہے؟ تو بعض تحقیق کاروں نے اس گتھی کو اس طرح سلجھانے کی کوشش کی کہ برف کے نیچے پانی کا ہائی پریشر ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ پانی لیکوڈ فارم میں ہی رہتا ہے اور بآسانی بہتا ہے۔ اب اس برفیلے اور جان لیوا ٹھنڈے پانی کی جھیلوں میں کسی مخلوق کا سروائیو کرنا یقیناً ناممکن ہی لگے گا، مگر قدرت کا کرشمہ دیکھیں۔ اس پاک ذات نے اس ٹھنڈے ترین پانی میں بھی ایسی آبی مخلوقات پیدا فرما دی ہیں جو دنیا بھر کے کسی پانی میں بھی موجود نہیں ہیں۔ مختلف نوعیت کے بیکٹیریا سے لے کر مختلف اقسام کے فش اور مائکرو آرگینزمز یہاں پائے جاتے ہیں، اور ریسرچرز کی ان جھیلوں میں موجود مزید مخلوقات کی کھوج ابھی بھی جاری ہے۔ ہڈن ماؤنٹین رینج۔ دوستو، انٹارکٹیکا ایک بہت ہی بڑا قطعہ ہے جس میں برف ناقابل یقین حد تک ڈھکی ہوئی ہے، اور اسی برف میں کچھ نہ کچھ ایسا انوکھا دیکھنے کو ملتا ہے
जो साइंसदानों के पैरों तले से जमीन निकाल कर रख देता है। अब जैसा कि इसी बर्फ में मौजूद एक माउंटेन रेंज जिसे 1950 में दरियाफ्त किया गया था, इस माउंटेन रेंज को गैम्बुट्सेव माउंटेन रेंज कहा जाता है। ये तकरीबन सतह ज़मीन से 2700 मीटर बुलंद है, जबकि इसकी लंबाई 1200 किलोमीटर है। अब आप कहेंगे कि किसी भी जगह माउंटेन रेंज का मिलना हैरानकुन कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, दरअसल इस माउंटेन रेंज पर जब तहकीक की गई तो मुत्तफ़िक़ा नतीजा यही अख़ज़ किया गया कि ये पहाड़ी तकरीबन 1 बिलियन साल पुरानी है। चूँकि कोई भी पहाड़ी इतने बरस जिंदा नहीं रह सकती, यही वजह है कि इसने तमाम तर साइंसदानों और तहकीककारों को हैरत में मुब्तला कर दिया कि ये पहाड़ी 1 बिलियन साल तक कैसे बरकरार रह सकती है, और इसके पीछे की वजह आज तक कोई भी नहीं बता सका। और आज भी ये माउंटेन रेंज अपनी पुरस्कारियत बरकरार रखे जो कि तो अंटार्कटिका में मौजूद है। सिंगिंग आइस शिप्स। दोस्तों, आइस शिप्स से मुराद वो बर्फीले तोते हैं जो हवाओं के साथ बहते हुए दिखाई देते हैं, मगर ये नॉर्मल चीज़ है। और अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पाए जाने वाले आइस शिप ज़रा मुख्तलिफ नौइयत के हैं, तो यकीनन ये आपके लिए भी हैरत का बाइस होगा। जी हाँ दोस्तों, इन आइस शिप्स के मुतालिक कहा जाता है कि ये सिंगिंग आइस शिप्स हैं जो कि मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। दरअसल जब तेज़ हवाएं इन आइस शिप से टकराती हैं तो उसके टकराव से पैदा होने वाली आवाज़ औरत के रोने की आवाज़ जैसी होती है, और बाज़ औक़ात ये आवाज़ें ऐसे आती हैं जैसे कोई हथौड़े से ज़रब लगा रहा हो, मगर ये आवाज़ें इंसानी कान सुनने से कासिर होते हैं, क्योंकि इन आवाज़ों को सिर्फ वाइब्रेशन मशीनों के ज़रिए ही सुना जा सकता है। बहरहाल ऐसी आवाज़ों का पैदा होना यकीनन हैरानकुन है। ब्लड वाटरफॉल्स। दोस्तों, अब हम आपको अंटार्कटिका में ही दरियाफ्त होने वाली एक अजीबोगरीब झील के बारे में बताते हैं कि जिसे देखकर ऐसा लगता है गोया ये कोई खूनी झील है या गहरा सुर्ख खून पानी की तरह बह रहा हो। इसके पीछे की हकीकत हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल ये सुर्ख माया खून नहीं बल्कि पानी ही है। दर हकीकत इस पानी में ऑक्सीजन और आयरन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, और जब ये पानी बर्फ़ में मौजूद नमकियात से मिलता है तो एक ख़ास कीमियाई रिएक्शन की वजह से सुर्ख रंगत इख्तियार कर लेता है, जो देखने में बिल्कुल खून की मानंद लगता है। बहरहाल इसके पीछे वजह जो भी हो, मगर ये मंजर एक लम्हे के लिए किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। दोस्तों, सिर्फ यही राज अंटार्कटिका में पोशीदा नहीं, बल्कि कई ऐसे राज भी करोड़ों साल पुरानी बर्फ में दफन हैं जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। मनो बर्फ तले दफन राजों को उखाड़ने के लिए रिसर्चर्स आज भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। क्या पता आने वाले दिनों में कुछ ऐसे राज अफशा हो जाएं जो इंसानी अक्ल को दंग कर दें। दोस्तों, अगर आप अंटार्कटिका से जुड़े किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। जल्द ही मज़ीद दिलचस्प वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए फी अमान।